بعد اس میں ان کا ذکر خیر، پھر یہ فاتحہ خوانی، یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے معاملات میں سے قدیم جو رواج ہے ہمارے بزرگوں کا، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ دنیا سے گزرے ہیں ان کی زندگی کے حالات کیا تھے۔ اس وجہ سے یہ عرس کا اہتمام ہوتا ہے، فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم، دہو، چہلو، اسماں، یہ سارے بھی محفل رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے جمع ہوں، رشتہ دار سارے اکٹھے ہوں اور اس کے حق میں یہ دعا کریں۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب ماحول بدل رہا، اب لوگ نیا ذہن، لوگوں کی جو سوچ بدل رہی ہے، ذہنوں میں تبدیلی آ رہی ہے، نظریات میں یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تمم کرنا کہاں لکھا ہوا ہے، چہلم کیوں کرنا، یہ فاتحہ کیوں دلانا، اب لوگ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو طریقہ رہا، سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تمم کرنا، چہلم کرنا قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ سبھی ہم نے بتائے۔ کبھی ہم نے کہا ہی نہیں کہ جو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہیں، بلکہ اصل جو اس کا مقصد ہے کہ کیوں جو فاتحہ کی جاتی ہے، کیوں دہم چہلو عرسوں کا جو کیوں اہتمام ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کی جو حکمت بزرگوں نے جو بیان فرمایا ہے کہ عصیدہ میں ملت اسلامیہ ہوتا کیا تھا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا، آج کے جیسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، فونوں کا دور نہیں تھا، میٹرو جو ٹرین کا جو دور نہیں تھا، بلکہ بیل گاڑی کا سفر ہوا کرتا تھا۔ لوگ جو قندیلوں میں، چراغوں میں جو زندگی گزارا کرتے تھے، نہ لائٹیں تھی، نہ اس طرح کی سہولتیں تھیں، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس دور میں کہ کس کا انتقال ہوا۔ تو اس دور کے طریقے کیا کرتے تھے، انتقال ہو گیا تو جو قریب کے لوگ ہیں، جو محلے والے ہیں، اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں، وہی حضرات صرف جنازے میں شریک رہتے تھے، باقی دوسرے گاؤں کے لوگوں کو اس کی اطلاع بھی نہیں رہتی تھی۔ گھر کے افراد، محلے کے افراد جمع ہوتے تھے، تدفین کرتے تھے۔ اب دوسرے گاؤں میں جو لوگ رشتہ دار دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، جو کاروبار کے لیے دوسرے علاقوں کو گئے، تو وہ لوگوں کو جو ہے 2-3 روز کے بعد اطلاع ملتی، کیسا کوئی ایک آدمی یہاں سے جانا، جا کر ہمیں اطلاع دینا، اس کو جانے ایک دن لگتا، پھر اس کا آنے ایک دن لگتا، انتقال ہوا سے ایک دن۔ آج انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، دوسرے دن وہ رشتہ داروں کے پاس جاتا، ان کو اطلاع دیتا، پھر وہ وہاں سے جو ہے نکل کے آتے، تیسرے دن یہاں پہنچتے، تو پہنچنے کے بعد جن جن حضرات کو اطلاع ملتی، تو اس تیسرے دن